جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے ایک دعائیہ انداز میں بھی مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا ہوگا، ایک اینٹ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں لگائے گا، سر قیامت تک سجدے جو بھی کرنے والا ہوگا اس اینٹ پر سجدہ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ ساڈے معزز مہمان رانا خلیق سروری صاحب حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے۔ اللہ دی رحمت دے نال، ان دی توفیق دے نال اور آئے نے اور ماشاءاللہ خطاب فرمان گے تے سارے ساتھی دل جمی نال تشریف رکھو۔ انشاءاللہ قرآن و سنت دے حوالے نالے بات چیت کریں گے، اور ذرا نعرہ لا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، شان صحابہ۔ رانا شفیق صاحب سروری حافظ اللہ تعالیٰ او کویت دے دورے تے نے، انہوں نے آنا سی، انہوں دے برادر بھائی نے انہوں دی جگہ تے تشریف لائے نے، ہن تھوڑے سامنے خطاب فرمان گے رانا خلیق احمد سروری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ساؤنڈ والے بھائی ذرا ایکو بند کر دیں، اللہ خیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 15 یا 20 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا۔ جس جگہ پہ ہم حاضر ہیں اسی کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کر اپنا مقصد سمجھتے ہوئے، دور دراز سے حاضری کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سے ایک سوال کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ زندہ آپ جنت میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا، اللہ کے نبی جی، جب حشر نشر ہوگا، جب قیامت آئے گی، ان مسجدوں کا کیا بنے گا؟ مسجدوں کا کیا بنے گا؟ سوال کیا رسول اللہ کے صحابی نے، اور قربان جاؤں جس نے سوال کیا اس پر بھی، اور قربان جائیں اس پر بھی جس سے سوال کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں یہ سارے جنت کے ٹکڑے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان ساری مسجدوں کو جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دے گا۔ آپ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ کے گھر میں، گویا جنت میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ میرا یقین ہے ہم میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا، اللہ کرے سارے ہی ایسے ہوں، کہ جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ رد نہیں کرتا، یقین اور ایمان کے ساتھ دعا کر دیں۔ اللہ جس طرح آج اس ٹکڑے میں، اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دینا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میرے طریقے سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ ضرور عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا صبح 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دے ہوئی کلمے کو 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ وہ 3 کلمات کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زبان سے صبح 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی، اس کی
اللہ کی توحید پہ راضی، اللہ کی ربوبیت پہ راضی، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ کی رسالت پہ راضی اور دین اسلام پہ راضی۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، میں آگے بڑھوں گا، ان سے سلام عرض کروں گا۔ بھائی افضال تشریف فرما ہے، میں آگے بڑھوں گا، ان سے سلام عرض کروں گا۔ بھائی طارق صاحب انہوں نے اہتمام کیا، میں آگے بڑھوں گا، احترام کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملاؤں گا، ان سے خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر میں ہاتھ ملاؤں، ان کی عزت کرتے ہوئے۔ یہ بھی بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، مگر اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جسے جنت میں آقا علیہ السلام خود تشریف لا کر اس کے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں آگے بڑھوں گا۔ جو شخص صبح 3 مرتبہ پڑھتا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پڑھتا تھا میں آگے بڑھوں گا، حشر کے میدان میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے میں اسے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور ایسے میں رب العزت ایک آواز دیں گے این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر، اب دیکھیں آج تو دھوپ نکلی، موسم تھوڑا سا تبدیل ہوا، دھند کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں صبح اٹھے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی گرم کرنے کے لیے اسباب موجود نہیں مگر برف موجود ہے، وہاں کے لوگ برف کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ حشر کے میدان میں آواز دیں گے، خود آواز دیں گے این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر میرے لیے تہجد پڑھنے کے لیے، میرے لیے فجر پڑھنے کے لیے، میرے لیے عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھ جایا کرتے تھے میری رضا کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے۔ یقفون وہم قلیل، اٹھیں گے وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جب حشر کے میدان میں اٹھ جائیں گے ساری دنیا انہیں دیکھ لے گی، رب ارشاد فرمائے گا سب سے حساب ہوگا، میں تمہیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس عطا کر دوں گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر حشر کے میدان میں رب ایک اور آواز لگائے گا این جیرانی این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی میرے ہمسائے کہاں ہیں، میرے پڑوسی میرے ہمسائے کہاں ہیں، میرے ساتھ تعلق جوڑنے والے کہاں ہیں، جو میرے ہمسائے تھے میرے پڑوسی ہیں وہ کہاں ہیں۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اللہ جی وہ کون سے خوش قسمت ہیں جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو مسجدوں کے ساتھ دل لگایا کرتے تھے وہ میرے ہمسائے ہیں، میرے پڑوسی ہیں۔ اور اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اپنے پڑوسیوں کو آواز دے گا اور انہیں بھی اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ سامعین کرام، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، اس وقت جنت کے ٹکڑے کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، جس چیز کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس جگہ کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہوا کرتے ہیں۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، ایک یہودی نے اذان کی تکمیل کے بعد چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں انشاءاللہ جی۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری کے ناظم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بھائی عبداللہ زمان صاحب تشریف فرما ہیں، ان سب کی موجودگی کے اندر میرے سفر میں میرے عزیز میاں عامر صاحب، میرے عزیز قاری ابو سفیان سلفی صاحب، وہ بھی میرے ہم سفر ہیں۔ آپ سب کی موجودگی کے اندر ایک بات عرض کر کے اس رسول وسلم کی حدیث کو بیان کر کے حضرات اپنی بات کی انشاءاللہ تکمیل کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک یہودی آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام سے ایک سوال کرتا ہے، ای البقع خیر، بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ روئے زمین کی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین آئیں گے، یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیگر حضرات کی گفتگو سنیں گے، آخری بات ہے، اس کی تکمیل کرنے لگا ہوں، برکت والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ای البقع خیر، بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد جبریل امین آئیں گے، ان سے پوچھ کر آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے یہ سوال کیا اور پھر جبریل امین نے کہا حتی اسأل ربی تبارک و تعالی، حتی اسأل ربی تبارک و تعالی، میں اپنے رب سے آپ نے جو پوچھا ہے اس سوال کا جواب اپنے رب سے لے کر آپ کو دے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین تشریف لائے، تشریف لانے کا معمول تھا، عادی تھے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور تفسیر درآیات قرآنی کے اندر 3 مقامات پر آقا علیہ السلام کی وحی کے حوالے سے یہ بات ضمناً آ گئی، اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو جو عمریں عطا فرمائیں، سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 33 سال کی عمر عطا فرمائی، پھر جبریل امین 33 سال کی عمر کے اندر سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ، پھر برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ سیدنا جبریل امین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ساری حیاتی کے اندر 13 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 936 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو 882 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 480 سال کی عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا، پھر 950 سال قوم کے اندر تبلیغ فرمائی، پھر آیا طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 400 مرتبہ تشریف لائے۔ سارے نبیوں پر وحی لے کر کے جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے، اور سید رسول امام الانبیاء آپ کے اور ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا، 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرمایا۔ 22.5 سالہ دور ہے قرآن حکیم کے نازل ہونے کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں۔ اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ تشریف
نہیں لائے، 12 مرتبہ تشریف نہیں لائے، 13 مرتبہ تشریف نہیں لائے، 45 مرتبہ تشریف نہیں لائے، 50 مرتبہ تشریف نہیں لائے، 400 مرتبہ تشریف نہیں لائے، 24,000 مرتبہ تشریف نہیں لائے، بلکہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین آقا علیہ السلام پر نبوت کے لیے وحی لے کر 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جبریل امین بڑے خوش ہیں، خوشی کے اندر مسکرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل جی آج تو آپ بڑے خوش ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جبریل امین گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں، خوش بات پر قربان جاؤں اس نے جس نے سوال کیا، قربان جاؤں اس پہ جس سے سوال کیا گیا۔ میں اللہ کے قریب پہلے بھی بہت تھا، مگر آج جب آپ نے سوال فرمایا کہ سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، میرے رب کو پیار مجھ پہ پہلے بھی تھا، مگر آج میرے رب نے مجھے اپنے قریب بلوا لیا۔ کہا میں قریب ہوا، میرے رب نے اور قریب بلوا لیا، اور قریب ہوا، میرے رب نے اور قریب بلوا لیا۔ کہا انی دنوت دنون قد دنو بینی و بین اللہ 70,000 حجاب من نور۔ جب آپ نے سوال کیا روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو سن لیجئے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے اتنا قریب بلوا لیا، میرے اور رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہ گئے، باقی ساری دوریوں کو اللہ نے قربتوں میں تبدیل فرما دیا، اور فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا۔ روئے زمین کا بہترین ٹکڑا وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کا گھر مسجد ہوا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ اگر کسی جگہ سے پیار کرتا ہے وہ مسجدوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ جگہ خرید کر کے بچوں کو جب جگہ کے پسند کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے میں پسند کرتا ہوں، آپ اگر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی جی آپ نے پسند فرما لی، ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا، آپ اس جگہ کو قبول کر لیجئے، پسند کر لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ 2 یتیم بچے ہیں؟ کہا جی آقا جی واقعی یتیم بچے ہیں۔ کہا بیٹا کتنے پیسے مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی آپ پسند فرما لیں، ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ کائنات کے امام نے فرمایا محمد یتیموں کا حق دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کی خوشی اپنی جگہ ہے، اس جگہ کے پیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گرہ سے عطا فرمائے۔ اس لیے آج یہ جو جگہ یہاں پہ ہم حاضر ہیں، یہ بھی اگر ثواب ملے گا تو براہ راست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب ملے گا اس مسجد کے اندر۔ اور یہ تو پھر جگہ زیادہ ہے، اور مجھے پتا چلا جس بھائی نے یہ جگہ اللہ کے لیے وقف کی ہے اس نے کہا جتنی جی چاہتا ہے جگہ لے لیں، اور سرور کونین نے تو ارشاد فرمایا کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی جگہ بھی اگر کوئی مسجد کے لیے دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے گھر کا اہتمام کر دیتا ہے۔ جتنی جگہ چاہے مسجد کے لیے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے۔ جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک دعائیہ انداز میں بھی مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا ہوگا، ایک اینٹ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں لگائے گا، سر قیامت تک سجدے جو بھی کرنے والا ہوگا اس اینٹ پر سجدہ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دعا کریں اللہ ہم دور دراز سے یا قرب و جوار سے حاضر ہو گئے ہیں،
اللہ تیرے گھر کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اور اللہ تیرا وعدہ ہے من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کی مبارک زبان سے نکلا، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے گھر مسجد کو تعمیر کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، آخرت پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو قرآن کی آیت پڑھی، اسی قرآن کی آیت کو ترجمے کے شکل میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لوگوں اس سے بہتر کوئی نہیں جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مع اللہ احدا، جو اللہ کے گھر مسجدیں بنا دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، سوچ کیا ہے وہ جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدہ، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہوں کہ فرشی تیری کریں غلامی، شاہ رگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے فرامین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، سجدہ اسی انداز میں کریں جس طرح آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ اپنی عبادت کرنے کی، اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی مسافروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا جو مسجد کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مالی تعاون کر رہے ہیں، اخلاقی دعائیہ انداز میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ قبرستانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اللہ جتنے روحانی اور جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں بھی جلدی شفا دے دے، جو اولاد سے محروم ہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سب کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جی تو بادشاہ، ہم فقیر، ہم مانگت، ہم سوالی تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سوالیوں کو واپس مت لٹانا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مسجد میں یہ بھائی نے جو شفقت کی ہے مسجد کے لیے، اس حصے کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں، یہ بھی مسجد کے اندر حصہ ڈال لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوست احباب اشتہار تے دیکھ رہے ہیں کہ ساری جماعت دے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے دستے راز، انہاں دی مسند دے وارث غازی اسلام رانا محمد شفیع خان پسروڑی صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انہوں نے بھائی طارق صاحب نے، قاری صاحب نے رابطہ کیتا، انہوں نے اتنے تشریف لے کے آنا سی، اچانک کویت دے دورے تے چلے گئے۔ اب میں تو انہوں نے پیغام سنانا، انہوں نے کہا میں انشاءاللہ تے حاضر ہوں گا، تے سارے دوست با انہوں نے پیغام سنو۔
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकत हज़रत अबू सुफियान साहब की हाल ठीक जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ 12 ਮਰਲੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਹਾਬਾ बढ़ ਗਏ ਨੇ ਦੀਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਉਸਮਾਨ ਖੜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਜਨਤੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਜਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾਓ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੈਰੀ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਓ ਕੋ ਸੀਮਟ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਗੇ ਕੋਈ ਸੀਮਟ ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਪੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨੀ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 50 ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਇਹ 50 ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਉੱਠੋ ਦੋਸਤ ਮੰਨੋ ਜਲਦੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਖਵਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13-1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾਈਏ ਇੰਜ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਦਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾਏ ਮੁਬਲਗ ਬਣਾਏ भाई आबद शरीफ साहब उन्होंने 10,000 इट दी अल्लाह ताला कबूल फरमाए हाँ जी कोई भाई है कि असी इख्तिताम कर दईए दुआ कर दईए तो अल्लाह ताला कई दफ़ा नहीं हुंदा जिंज अल्लाह पाक तुहानू माल दवे ते दीन वास्ते अल्लाह माल दवे हलाल दवे अल्लाह माल जायज़ नेक कम्मां अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए ते कदे ये ना सोचो कि यार एक बंदा 5,000 दे रहा 50 बोरी अल्लाह दिल नूं वेंदे ने दिल 1 रुपए 10 रुपए भी है ने वो भी अल्लाह की राह नेक समझ के दिओ इंशाअल्लाह पता नहीं 10 वाले नूं अल्लाह ज़्यादा अजर दे देवे इस वास्ते अल्लाह पाक तुहाडा माल आ वेखो भाई यासीन साहब ये फैसलाबादों ये पूरे इलाके पंजाब च घूमते हैं सिटी सेंटर वाले उन्होंने माशाअल्लाह तावन कर छड़िया तो भाई यासीन साहब को अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए तो काई साहब मैं दुआ करवा दो हाँ जी
دعا میں قاری صاحب اتنے تاندڑے تو آئے نے قاری صاحب تسی بزرگ دعا کرا دو ہاں جی دعا کرا دو دعا کرو اس مرکز نو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے شاداب فرمائے جن احباب نے تعاون کیتا اس ادارے نال اللہ انہاں تے راضی ہو جاوے اللہ پاک انہاں نو اینا دے ان دے راہ تے دن دے کدے تھکے نہیں نہ تے میباراں واسطے اور پریشاناں واسطے فوت شدگان واسطے سارے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساریاں فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا اللہ جڑے بیمار ہیں انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہوں نے قبرہ نور نال منور فرما یا رب العالمین جڑے زندہ نے انہوں نے اسلام ہوتے زندہ رکھ یا اللہ نیکی والی زندگی عطا فرما یا اللہ جدو موت دے میں ایمان تے اسلام دی حالت اندر اللہ سونے موت نصیب فرما یا رب العالمین اس مسجد نو اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ اس کی جلدی تکمیل کرا دے یا رب العالمین ایسے بندے عطا کر دے ایسے بندے دے انہاں دے دل دے وچ ایسی محبت پا کہ دنہ دے اندر اے تیرا گھر تعمیر ہو جاوے لوگ ایتھے نماز پڑھیں نماز پڑھ کے اور انہاں لوگاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے جڑے لوگ اس اللہ دے گھر نال تعاون کرن یا رب العالمین میں گنہگار تیرا بندہ تیرے سامنے التجا کر رہا ہے جڑے بھائی دوست احباب جنہاں نے تعاون کیتا یا اللہ انہاں دا تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا رب العالمین تنگیاں تکلیفہ دور فرما یا اللہ میرے دوست میرے بھائی رانا خلیق پسروری صاحب یا اللہ تیری رضا واسطے یا اللہ سفر کر کے سیالکوٹ تو یا اللہ پسرور تو تشریف لائنے اللہ انہاں دسر سفر اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ منظور بھوٹا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے خطاب کیتا یا اللہ وہی تشریف لائنے یا رب العالمین انہاں دا بھی اونا جانا قبول و منظور فرما یا اللہ جڑے دوست احباب تھے تیری رضا واسطے جمع ہو گئے نے یا اللہ تیرا وعدہ ہے یا رب العالمین تیری رضا واسطے آنے اللہ سارے دے گناہ معاف فرما یا رب العالمین تنگیاں تکلیفاں دور فرما دے یا اللہ تیری دعوت نو سنیا یا اللہ تیرے قرآن نو سنیا تیرے نبی دے فرمان نو سنیا یا اللہ اس تے سارے نو عمل کران دی توفیق عطا فرما یا اللہ تو نجات دا سبب بنا دے یا اللہ نجات دا سبب بنا دے تے یا اللہ جس بھائی نے
اس مسجد واسطے جگہ وقف کیتی ہے یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بنن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جڑا بندہ اللہ دا گھر بنائے اللہ دے گھر واسطے جگہ دے وے اللہ تو ان دا گھر جنت وچ بنا چھڑنا یا اللہ اس میرے بھائی دا گھر جنت وچ بنا دے یا اللہ اس مسجد تیرے واسطے تیرے گھر واسطے انہیں وقف کیتی جگہ یا اللہ اس دا گھر جنت وچ بنا دے تے یا اللہ جڑے دے معاونین نے یا اللہ جڑے تھے قاری صاحب پڑھان گے جڑے کوشش کر رہے نے تے یا اللہ اس ادارے واسطے یا اللہ جڑے تعاون کٹھا کرن گے یا اللہ انہاں دے بھی گھر جنت وچ بنا دے یا اللہ تنگیاں تکلیفاں دور فرما دے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم اللہم انصرنا فانک خیر الناصرین اللہم انصرنا خیر الناصرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین